بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، اس کی سزا موت ہے۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثہ کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب بھی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے اٹھ کھڑا ہو، حساب تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس نے زمین و آسمان کھڑے کیے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا، اللہ میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک جانتا ہو، اس کے قبیلے یا خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے کسی ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے، ادھر تو ایک گردن کے ضمانت کی دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر خاموشی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگاں جائے گا۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابوذر، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں
اور مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا سامنا دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع میں بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگایا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا، نہ ہی کوئی تجھ کو اور نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا، پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوان، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت کی میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے رحم و رحم دلی پر جزائے